بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آل آر فائن اینڈ گڈ۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت ششم کی اسلامیت پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کا عنوان ہے حج اور اس کی اہمیت۔ تو آج ہم حج اور اس کی اہمیت کی پڑھائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارا عنوان ہے حج اور اس کی اہمیت، اس کا صفحہ ہے 24 تا 26، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی بک اوپن کرنی ہے اور میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کیجیے۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے حج 5واں رکن ہے۔ حج عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ارادہ کے۔ ارادہ سے مراد سفر کرنے کا ارادہ ہے جو حج کرنے کی غرض سے دنیا بھر کے تمام مسلمان اختیار کرتے ہیں۔ یہ مسلمان عازمین حج کہلاتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو وہ عازمین حج کہلاتے ہیں۔ ویسے انسان اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو تب وہ عازمین حج نہیں کہلائے گا، لیکن جب وہ حج کے لیے جا رہا ہوگا پیارے بچوں تب وہ عازمین حج کہلائے گا۔ یہ سعودی عرب کے شہر مکہ معظمہ پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ شریف میں اور دوسرے مقدس مقامات پر حاضری دیتے ہیں اور فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ حج اسلامی سال کے آخری مہینہ ذوالحج میں ادا کیا جاتا ہے۔ حج جس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے پیارے بچوں وہ ذوالحج کا مہینہ ہوتا ہے۔ یہ ایسی جامع عبادت ہے جو کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ عبادت مناسک حج کہلاتی ہے۔ یہ 8 ذوالحج کی صبح سے شروع ہوتی ہے اور مسلسل 5 دن جاری رہنے کے بعد 12 ذوالحج کی شام کو مکمل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح حج کا مبارک فریضہ ادا ہوتا ہے۔ مکہ معظمہ بیت اللہ شریف میں واقع ہے پیارے بچوں، یہ سب آپ بھی جانتے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صدیوں قبل اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرما لے، ان کی اولاد میں سے فرما بردار امت پیدا فرمائے اور اس شہر کو امن و ثمرات کا شہر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی پیارے بچوں، اور بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کا گھر اور دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ اور عبادات کا مرکز ہے۔ ہم قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف ہے، مطلب ادھر کو منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ حج اور اس کی اہمیت و فضیلت۔ حج مسلمانوں کا عظیم دینی اجتماع ہے۔ یہ عالمگیر جامع عبادت ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں کروڑوں مسلمان ایک مرکز پر جمع ہو جاتے ہیں اور ایک جیسا لباس زیب تن کر کے فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ حج کی ادائیگی ہر عاقل بالغ صاحب استطاعت مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور لوگوں پر خدا کا حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے۔ مطلب کہ جو وہاں تک پہنچ رکھتا ہو، وہ صاحب استطاعت ہو، اس کے پاس اتنی مال و دولت ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر جا سکے تو اس کو ضرور جانا چاہیے۔ دین اسلام میں حج کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ حج ادا کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن استطاعت کے باوجود فریضہ حج ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں اس بات میں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو پیارے بچوں، جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس اتنی مال و دولت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر جا سکے، اس کو ضرور جانا چاہیے، اور نہ جانے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، نیکسٹ ہے ہمارے پاس حج مسلمانوں میں روحانی پاکیزگی حاصل کرنے، زندگی بھر کے گناہ بخشوانے، آئندہ گناہوں سے بچنے اور باہمی اتحاد اور نظم و ضبط پیدا کرنے کا بے مثال ذریعہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے گھر میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ حج کے بے شمار روحانی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ مثلاً حج کے عمل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص وابستگی کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ مختلف ممالک سے مکہ مکرمہ پہنچنے والے مسلمانوں کو حج کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے گھر میں لبیک کہنے اور اجتماعی عبادات کرنے کا سنہری موقع میسر آتا ہے۔ نیز طویل سفر کے دوران سیر و سیاحت کا وسیع تجربہ بھی حج کی بدولت حاصل ہو جاتا ہے۔ مطلب ہم حج کرنے جائیں گے تو کافی لمبا سفر ہے، راستے میں ہم مختلف مقامات دیکھیں گے، مختلف جگہیں دیکھیں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری سیر و سیاحت بھی ہو جاتی ہے۔ پیارے بچوں، وہ تو تھی ہماری ریڈنگ۔ اب ہم آتے ہیں جماعت کے کام کی طرف۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی نوٹ بک اوپن کرنی ہے، مارجن لائن ڈرا کرنی ہے اور میرے ساتھ جماعت کا کام رائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے عنوان ہے حج اور اس کی اہمیت، پیج نمبر 24 تا 26۔ کوسچن نمبر از 1، حج کا مفہوم اور اس کی فرضیت بیان کریں۔ حج عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سفر کا ارادہ کے ہیں، جو حج کرنے کی غرض سے مسلمان اختیار کرتے ہیں۔ حج ایسی جامع عبادت ہے جو کئی عبادات کا مجموعہ ہے۔ حج اسلامی مہینے ذوالحج میں ادا کیا جاتا ہے۔
8 ज़ुल्हज की सुबह से शुरू होकर मुसलसल 5 दिन जारी रहता है और ज़ुल्हज की शाम को मुकम्मल हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये सब हमने रीडिंग में भी पढ़ा है। सवाल नंबर 2 है, हज की अहमियत और फजीलत के बारे में तहरीर करें। जवाब, हज मुसलमानों का अजीम दीनी इज्तिमा है और ये बहुत बड़ा इज्तिमा होता है। ये एक आलमगीर और जामिया इबादत है। हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान इकट्ठे होते हैं। हज अदा करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। सवाल नंबर 3, हज के फ़ायदे लिखें। जवाब, मुसलमान हज की बदौलत अपने दीनी इत्तेहाद का नमूना पेश करते हैं। हज के ज़रिए दीनी, इल्मी, आलमी मसाइल से वाकफ़ियत होती है। हज की अदायगी से गुज़श्ता सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये सब कुछ हमने रीडिंग में भी पढ़ा है, मैंने आपको रीडिंग में भी पढ़ाया है। अब आपने ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अपनी नोटबुक पर जमात के काम में राइट करने हैं, ठीक है। अब हम आते हैं आपके घर के काम की तरफ। लास्ट पेज की रीडिंग आपने घर के काम में करनी है। हज हर रंग व नस्ल के मुसलमानों को एक ही वक्त एक ही मरकज़ पर लाखों की तादाद में जमा करता है, जो इज्तिमाई इबादत के ज़रिए गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और रूहानी पाकीज़गी हासिल करते हैं। मुसलमान हज की बदौलत अपने दीनी इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ का नमूना पूरी दुनिया के सामने पेश करते हैं। जब वो एक साथ एक जैसा लिबास पहन कर खड़े होते हैं, वहाँ गोरे काले की कोई तमीज़ नहीं होती, सब बराबर होते हैं। हज दीनी, इल्मी और आलमी मसाइल से वाकफ़ियत और दिलचस्पी का मौका मुहैया करता है। हज के दिनों में मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के बाज़ारों में दुनिया भर से हर किस्म का माल तजारत लाया जाता है। माल जो है वो लेकर आते हैं तजारत के लिए, सेल करने के लिए, जिससे बैनुल अक़वामी तजारत फ़रोग़ पाती है। दुनिया भर के आज़मीन हज जब एक ही जैसे लिबास में एक ही जैसी सदाएं बुलंद करते हैं और एक ही जैसे मनासिक हज अदा करते हैं, तो हज इनके अंदर बराबरी और मुसावत का ख़ास एहसास पैदा करता है, जो हर आला व अदना, हर रंग व नस्ल का फ़र्क मिटा देता है। अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में हाजी अपने घर बार छोड़कर हज के वास्ते मुशक्क़त भरा सफ़र इख्तियार करते हैं। इस तरह हज इनको दुनिया के ऐशो आराम छोड़कर माल के हकीकी की सच्ची राह इख्तियार करने की तरबियत देता है। हाजी मिना के मुकाम पर जब सुन्नत इब्राहीमी के मुताबिक कुर्बानी करते हैं, तो इस तरह हज उनको ज़ाती माल और दौलत अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने की तरबियत फ़राहम करता है। मीना में मुसलसल 3 दिन रमी के ज़रिए शैतानों के मुकामात पर कंकर बरसाए जाते हैं और शैतान से नफ़रत का इजहार किया जाता है। हज इस तरबियत से हाजियों को इंसान के खुले दुश्मन यानी शैतान से बचाव का मौसर सबक देता है। आई होप प्यारे बच्चों आपको ये रीडिंग अच्छे से समझ में आई होगी। अब आपका घर का काम है, उसमें क्वेश्चन 4 to 6 हैं, आपने ये भी अपनी नोटबुक पर राइट करने हैं, ठीक है। सवाल नंबर 4 है, सबसे पहले दुनिया की कौन सी नेमत उठाई जाएगी। जवाब, सबसे पहले दुनिया से शहद की नेमत उठा ली जाएगी। सवाल नंबर 5 है, इस्लाम में सबसे पहले राह खुदा में शामिल अपनी तलवार किसने उठाई। जवाब, इस्लाम में सबसे पहले राह खुदा में अपनी तलवार हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम ने उठाई थी, राह खुदा में सबसे पहले। सवाल नंबर 6 है, इस्लाम में सबसे पहले शहादत किसकी हुई। जवाब, इस्लाम में सबसे पहले अम्मार बिन यासर की माँ समिया की शहादत हुई। तो प्यारे बच्चों, ये आपके घर के काम में आपने अपनी नोटबुक पर राइट करने हैं, ठीक है। आई होप आपको पूरा लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आपने जमात का काम और घर का काम याद भी करना है और अपनी नोटबुक पर राइट भी करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।